السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے جناب حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ سماعتوں کی آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ یہودیوں نے حضور کو زہر دے کر جو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اس میں سے ایک قصہ آپ کے سماعتوں کی نظر ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دین اسلام کو ظاہر کیا تو عبداللہ ابن اوبے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت حسد پیدا ہوا۔ اس لیے اس نے یہ تدبیر کی کہ اپنے گھر میں ایک گڑھا کھودے اور اس کی تہہ میں زہر میں بجھائے ہوئے نیزے اور چھریاں نصب کرے اور اس کے منہ پر ایک فرش بچھائے اور اس فرش کے ایک کنارے کو دیوار سے باندھ دے تاکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ اپنے خاص اصحاب سمیت وہاں آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش پر اپنا پاؤں رکھیں اور اس گڑھے میں جا پڑیں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی انتظام کیا اور کچھ آدمیوں کو ننگی تلواریں دے کر گھر کے حجروں میں پوشیدہ کر دیا تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گڑھے میں گر پڑیں اور باہر نکل بھی آئیں تو جناب علی مرتضیٰ اور ان کے اصحاب خاص کو جو آپ کے ہمراہ ہوں گے قتل کر ڈالیں گے۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ اگر کچھ کھانا زہر میں ملا کر پکوایا تاکہ اگر آپ کی پہلی تجویز کارگر نہ ہوئی اور حضور اس فرش پہ بیٹھنا منظور نہ کیا تو سب کے سب یہ کھانا کھا کر ہلاک ہوں گے۔ یہ تجویز عمل میں جب وہ لا چکا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو میں اصحاب دعوت دی اپنے گھر تشریف لانے کی۔ اس وقت جبرائیل امی علیہ السلام نازل ہوئے اور ان کی تمام تجویزوں کو حضور کے سامنے ظاہر کی اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امر فرماتا ہے کہ جہاں وہ عبداللہ ابن اوبے کہے بیٹھیں اور آپ کھانا کھائیں اس کو تاکہ ہماری نشانیاں اور معجزے ظاہر ہوں۔ جن لوگوں نے تمہارے قتل کی تجویز کی ہے ان میں سے بہت سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خدا کا پیغام تھا۔ الغرض جناب رسول خدا اور علی مرتضیٰ اور صحابہ سمیت اس منافق کے گھر تشریف لے گئے اور اس فرش پر رونق افروز ہوئے اور صحابہ آپ کے گرد بیٹھ گئے اور قدرت خدا سے اس گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہے۔ یہ حال دیکھ کر عبداللہ ابن اوبے نہایت متعجب ہوا اور اس نے دیکھا کہ اس فرش کے نیچے زمین برابر ہموار ہو گئی ہے۔ پھر وہ زہر ملا ہوا کھانا لے کر آیا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ اور صحابہ کے سامنے رکھا گیا۔ جب جناب رسول خدا نے کھانے کا ارادہ کیا تو اپنا ہاتھ اس کھانے پر رکھ کر جناب امیر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اس تعویذ نافع کو پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ نے اس کو تلاوت کیا اور وہ یہ ہے: بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی بسم اللہ معافی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین اور دیگر اصحاب نے جو حضور کے ہمراہ تھے اس کھانے کو کھایا یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے۔ جب عبداللہ ابن اوبے کے مصاحبوں اور خاصوں نے یہ دیکھا کہ اس کھانے سے حضور اور ان کے صحابہ کو کچھ ضرر نہیں پہنچا تو انہوں نے گمان کیا کہ اس میں زہر ملانا بھول گئے ہوں گے۔ یہ سمجھ کر انہوں نے زہر بچا ہوا کھانا بھی کھا لیا۔ عبداللہ ابن اوبے کی لڑکی جس کے ہاتھ میں سے اکثر یہ تجویزیں عمل میں آتی تھیں، جب اس نے دیکھا کہ گڑھے کا منہ بند ہو گیا ہے اور زمین کی طرح سخت ہے تو وہ آ کر اس فرش پر بیٹھ گئی۔ جب وہ بیٹھ چکی تو اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے کو اصلی حالت پر پلٹ دیا اور وہ ملونہ اس میں گر کر ہلاک ہوئی اور فریاد و ویلہ کی صدائیں اس گھر سے بلند ہوئیں۔ عبداللہ ابن اوبے نے گھر والوں کو تاکید کی کہ خبردار یہ مت کہنا کہ وہ گڑھے میں گر کر مری ہے ورنہ ہماری رسوائی ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے ان کے مارنے کی تجویز کی تھی۔ غرض وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ عروس مر گئی جس کے ولیمے کی تقریب میں حضور کی دعوت کی تھی اور جن لوگوں نے وہ بچا کچا کھانا کھایا تھا وہ بھی سب مر گئے۔ جب عبداللہ ابن اوبے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے اس سے اس کی لڑکی کو اور ان لوگوں کے مرنے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے عرض کی کہ لڑکی تو کوٹھی پہ سے گر پڑی اور لوگوں نے کھانا بہت کھا لیا تھا اور امتلا کے باعث ہلاک ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ خدا بہتر جانتا ہے وہ کس سبب سے ہلاک ہوئے اور اصل حقیقت کو نہ جتلایا اور خاموش ہو رہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔